کل جس طرح کہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور کے لبہائے نور کا ذکر کیا جائے گا، آقا کریم کے دندانے نور کی کہانی دل آویز خوبصورت، اور پھر آقا کریم کے تبسم کی شان جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن ہماری خوش بختی کہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام برزنجی خاندان کے چشم و چراغ مولود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یہ کتاب اقطار و اکناف عالم میں معروف ہے، اور عرب دنیا میں جس طرح حضور کے میلاد کے حوالے سے اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہمارے عالی مرتبت مہمان کے جد امجد کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آج ہماری خوش بختی کہ یہ 12 ربیع الاول کو پاکستان میں حکومت پاکستان کی جانب ہونے والی قومی سیرت کانفرنس میں مدعو تھے، تو آج یہاں تشریف لائے، تو میں ان کی خدمت میں التماس گزار ہوں گا کہ وہ ہمیں حضور کی مدح و توصیف، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ السید لطیف الحسینی البرزنجی زیدہ مجدہ علمہ عملہ و عمرہ، آپ پورے انہماک سے پوری توجہ سے سماعت کیجیے گا، اور یقیناً ان کی باتیں ہمارے لیے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں ہوں گی۔ کثرت کے ساتھ طلباء موجود ہیں، اس لیے ان کی گفتگو آپ کو بہت زیادہ حظ اور لطف دے گی، اور بڑی فصاحت کے ساتھ بولتے ہیں، اور حضور کے ذکر کی مہک مرکز مصطفیٰ میں ان 12 دنوں میں جس طرح پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں عالم عرب سے ایک شیخ بھی ہمیں نوازنے آئے۔ میں ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں، تفضل یا شیخ۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بداية أتقدم بجزيل الشكر والاحترام مع فائق التقدير وخلوص المحبة والعرفان لأخي وشيخي الحبيب فضيلة العلامة رضا ثاقب المحترم دام ظله وجعله الله سبحانه وتعالى منبرا وصرحا لإيصال رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشارق والمغارب، ليس فقط في باكستان وإنما في مشارق الأرض ومغاربها. أدام الله سبحانه وتعالى نعمة بقائه، وأشكره جزيل الشكر لإتاحته لي أن أتقدم بين يدي السادة الأفاضل والعلماء الأكارم الأجلاء والإخوة عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكلم لكلمات معدودة ولدقائق معدودة، فهذا شرف لي، جزاه الله خير الجزاء. إن دل على شيء يدل على عظيم مكانته وتواضعه، بارك الله فيه وأدام نعمة بقائه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، نصلي ونسلم على الجناب الأفخم والحبيب المعظم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نحن نتحدث عن حبيبنا وسيدنا وملاذنا الجناب الأفخم والنبي المعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نقدم شيئا جديدا بحضرة العلماء، لأنهم السادات والعلماء قدموا
وكفوا ووفوا جزاهم الله خير الجزاء. ولكن بمناسبة هذه الأيام المباركة أذكر نفسي والسادة الحضور الأكارم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في آدميته وبشريته أو في قانون البشرية هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن إن تعمقنا قليلا لنغوص في بحار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغوص في بحار أنوار رسول الله، فالسادة العلماء على مر العصور يغوصوا في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي نبوته، واختار قسم آخر وغاصوا لاستخراج اللآلئ من بحار أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السادة الأولياء الكمل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكل شخص الله سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا ويقول اعلموا أن فيكم رسول الله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق وموجود فينا، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بلا شك، والأدلة كثيرة واردة على ذلك. فهذه الآية المباركة لها دلالتين. الدلالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود معنا فينا، في كل شخص مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فكما قال القلب عرش الرحمن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثاني بعد الواحد والأحدية في الخلق وفي النور وفي الأصل، فبذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في ذلك العرش، موجود في ذلك العرش وفي ذلك القلب. وإذا نتحقق قليلا للدلالة الثانية لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتمس ذلك بوجود العلماء، وليس كل عالم، إنما عالم رباني الله سبحانه وتعالى أفاض عليه بالبركات والأنوار استطاع أن يغوص في بحار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد ذلك بفضيلة الشيخ ولا نزكي على الله أحد. فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وإن كان قلوبنا في غفلة فنجده في ورثته من السادة العلماء الأجلاء. بذلك تحققنا من الآية الكريمة. فإذا أردنا الدخول من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحضرة الإلهية وليس هناك أبواب أخرى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الباب الوحيد. حتى الأنبياء يدخلون من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المعقود. فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والغوص في بحاره لا يتمكن من ذلك إلا عالم رباني يستطيع أن يوصل هذه اللآلئ من بحار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب عشقت جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استطاع أن يغوص في بحار أنوار الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لإيصال الكلمة. وهذه الحالة نادرة، ليس كل عالم يستطيع أن يخاطب قلوبنا في زمن أصبحت القلوب محجبة، عليها حجب
فكلنا نستمع إلى السادة العلماء، وكلنا نستمع إلى الخطب، ونستمع إلى كلمات رنانة. أحيانا هناك من فينا يذهب إلى مدن لمجرد أن يستمع إلى الخطيب، لكن قلة من هؤلاء الخطباء، قلة من هؤلاء الأئمة يستطيعون أن يخاطبوا قلوبنا، فتلامس كلماتهم قلوبنا. أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان هو صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجت الكلمة من القلب لن تجد إلا القلب مكانا لها. فاليوم عندما أنت تأتي وتجلس في هذا المجلس المبارك بين يدي عالم جليل استطاع أن يلامس قلب 200 مليون مسلم على أرض باكستان، فهذا ليس بالشيء الهين. عندما استطاع عالم جليل بكلامه، بكلماته، بخطبه أن يلامس قلوب 200 مليون نسمة على أرض باكستان، وهناك دول مجاورة أيضا باللغة الأردية يستمعون إلى هذه الخطب، وأنا رأيت بعيني ذلك. هذا فضل كبير ونعمة كبيرة يحتاج منا إلى اهتمام، يحتاج منا إلى أن نتشبث به، يحتاج منا أن نتمسك به. فعندما نقول اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أدم علينا نعمة بقاء هؤلاء العلماء، فنحن محقون بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى مكنهم أن يغوصوا في هذه البحار ليستخرجوا لنا لآلئ من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكونوا سببا للهداية والإرشاد والدعوة. فنحن دائما نسمع جملة في بلاد العرب ودائما نرددها، نقول إذا خليت قلبت، أي إذا الأرض خليت من العلماء الأعلام، من أهل الصدق والعرفان الذين استطاعوا أن يلامسوا قلوبنا، الذين استطاعوا أن يجعلونا نطير ونحن في مكاننا. عندما تستمع إلى خطبة يتكلم عن نورانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت لو تغمض عينيك ولو لحظات مع كلمات الشيخ تحس وتشعر في نفسك أنك تطير بلا جناح. وما هذه الطيران إلا ارتقاء روحك للحظات، وهذه الارتقاء يكون متفاوت من شخص إلى شخص حسب الإيمان وحسب المحبة والاتباع. يكون ارتقاء الروح للحظات لا تدوم معك. لماذا؟ لأنك عندما تخرج من هنا يبقى تأثير كلام الشيخ عالقا في ذهنك وملامسا لقلبك. هناك شخص ممكن لساعة، هناك ممكن لساعتين، هناك ممكن ليوم، مثل ما قلنا حسب إيمان الشخص وتعلقه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم واتباعه له. فيرتقي الروح، ترتقي للحظات، تخرج من آدميتك، يسعى الروح للارتقاء إلى أصله. فأصل الروح أصل رباني من نفحة مباركة من رب جليل سبحانه وتعالى، نفح ربانية حين نفخ الروح في آدم عليه السلام. فدائما تسعى الروح للارتقاء والرجوع إلى أصلها، ويسعى النفس للرجوع إلى أصلها أيضا. أصل النفس ابتداء من النفس الأمارة بالسوء تعود إلى الأرض. لذلك ترى أن كل شيء يقول
النفس عمل فيها هكذا، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: وأن النفس لأمارة بالسوء. فيسعى الروح للارتقاء ليأخذك إلى بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى لتعيش لحظات تسمى عند ساداتنا أهل القلوب من الصوفية الحق مقام المراقبة والمشاهدة. وتسعى النفس لإنزالك إلى الأرض لأنها دنية تعود إلى أصلها الدنيوية. فبوجود هؤلاء العلماء نحن نستطيع أن نتشبث ونتمسك بهذه اللآلئ ونكون يعني في لحظات معينة نعيش في لحظات صفاء ونقاء. فالرجاء أن لا يكون هذه اللحظات فقط في شهر المولد المبارك، لأن شهر المولد المبارك لا يحتاج إلى جهد كبير منك أو مني أو من أي أحد. شهر النور، شهر الخير، شهر البركة، إكراما وإجلالا لحبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. رب العزة سبحانه وتعالى يفيض على الأمم بأنوار وبركات في هذا الأيام المباركة. بل اجعلوا كل السنة، كل أيام السنة، أنك تعيش في لحظات ترتقي فيها روحك إلى الله سبحانه وتعالى، في لحظات لتزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحصل ذلك من إلا بدليل أو مرشد أو شيخ رباني. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى رزقكم بمثل هذا الشيخ الجليل يستطيع أن يرتقي بأرواحكم ولو لدقائق معدودة، أن يترك هذا الجسد الفاني في مكانها ويرتقي بروحك إلى السماوات، تطير بلا جناحات لتنال الأنوار وفيض البركات من بحور حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصل الأنوار وأصل الموجودات. لا أطيل عليكم إخوتي أحبتي، لي الشرف أن ألقيت هذه الكلمات البسيطة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تلامس قلوبكم وأن ينفعكم بما قلنا وينفعنا بالروحانية النقية التقية للسادة الحضور، وكذلك أن ننال الشيء القليل من زلال وبركات وبحار علم فضيلة الشيخ أخي الحبيب أدام الله نعمة بقائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء. حمد و صلاة کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے حضرت کا خطاب سنا، اگرچہ سارے لوگ سمجھ نہیں پائے ہوں گے، لیکن لفظوں کی لطافت اور خوبصورتی یقیناً آپ کو قلبی روحی تسکین کا ذریعہ بنی ہوگی۔ اور انہوں نے جو فرمایا کہ پوری کائنات حضور کی دہلیز کی محتاج ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اسی چوکھٹ سے ہی بارگاہ ایزدی کے قرب کو پاتے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے بغیر خدا تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ شاید اسی مفہوم کو ایک حضرت امام اہل محبت نے کہا، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہ عاجز کے بارے میں جو انہوں نے کلمات کی تاثیر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو یہ ان کی شفقت ہے۔ اردو میں وہ اثر، شیرینی اور تاثیر نہیں ہے جو عربی میں رکھی گئی ہے۔ تو میں نے دوپہر کو کہا تھا کہ
معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین، گزشتہ کئی دنوں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اعضائے نور کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے قلب اور روح کی تسکین بھی ہے اور ازدیاد محبت کا ذریعہ بھی۔ گزشتہ روز حضور کے دہن مبارک کی خوبصورتی اور اس کی برکتوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے لب ہائے نور اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن عباد اللہ شفتین۔ حضور کے جتنے سونے لب تھے، کائنات میں اتنے حسین لب کسی کے نہیں تھے۔ انسان کا پورا چہرہ خوبصورت ہو، ہونٹ اچھے نہ ہوں، ان کا رنگ خوبصورت نہ ہو تو چہرے کا سارا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لب بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب ہونٹ بند کرتے ہیں تو اس وقت وہ صورت خوبصورتی کی باقی نہیں رہتی۔ لب کشادہ ہوں، لب واں ہوں تو پھر خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور لب کشادہ نہ ہوں، کھلے ہوئے نہ ہوں تو پھر وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب وہ ہونٹ بند کرتے ہیں تو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور جب منہ کھولتے ہیں تو بڑے عجیب لگتے ہیں۔ اب آقا کریم کے مبارک ہونٹوں کا ذکر آیا تو کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن عباد اللہ شفتین۔ کائنات میں جتنے سونے دانت، جتنے سونے لب، مبارک ہونٹ حضور کے تھے، اتنے سونے ہونٹ کسی اور کے نہیں تھے۔ اور دوسری بات فرمائی، وَأَلْطَفَهُمْ خَتْمَ فَمٍ۔ اور جب حضور ہونٹ بند کرتے تو جو لطافت اس وقت پیدا ہوتی وہ بھی کائنات میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ لب کشادہ ہوں تو پھر بھی سونے، اور جب حضور ہونٹ بند کیے ہوئے ہوں تو پھر بھی ہونٹ سونے دکھائی دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضور کے مبارک دہن مبارک کے حوالے سے گفتگو کے دوران سنا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی الفم، تو اس کی وہاں جو تشریح کی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن علماء نے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی ہے، زبول و شفتہ و دقتہما و حسنہما، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مبارک ہونٹ پتلے بھی تھے، نازک بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ کسی زمانے میں میر تقی میر کا ہم یہ شعر سنتے تھے تو جھوم جاتے تھے کہ کتنی خوبصورتی سے محبوب کے لبوں کا ذکر کیا ہے۔ نازکی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے۔ لیکن جب امام اہل محبت کا حضور کے مبارک ہونٹوں پر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج سننا نصیب ہوا تو پھر میر تقی میر بہت دور بیٹھے دکھائی دیے۔ لیکن میں آج وہ اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر جس میں حضور کے لب ہائے نور کا ذکر ہے، ایک تضمین کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس کی لطافتوں کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ اچھا، حضور کے تو لب تھے ہی بڑے سونے، اور
ان کا جمال دیکھنے والا تھا۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا نا، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں۔ حضور کے سرخ ہونٹ، اور سرخ ہونٹوں کو جب حضور کشادہ کرتے تو چمکتے ہوئے سفید دانت، تو کیا جمال تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ تو اب شاعر کا انداز دیکھیے، جن کی نزہت پہ قربان باغ جنا، جن کی نزہت پہ قربان باغ جنا، جن سے شرمندہ لعل یمن بے گماں، جن سے شرمندہ لعل یمن بے گماں، جن پہ ہر وقت وحی الہی رواں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کے مبارک ہونٹ ہیں اور ہونٹوں کی خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور بولتے تھے تو ان مبارک ہونٹوں سے لفظ پھیلتے چلے جاتے، تو روحوں میں کھبتے چلے جاتے، من میں اترتے چلے جاتے۔ اب حضور کا اس امت کے لیے شفقت برا انداز اور حضور کے ہونٹوں کا جنبش کرنا، اس کا انداز حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاحظہ کیجیے۔ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا گیا، جب حضور کا وصال ہوا، تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ جب کفن کی تنیاں کھولی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہائے نور جنبش میں ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا رأیت شفتیہ یتحرک، حضور کے مبارک ہونٹ کچھ بول رہے ہیں، جنبش میں ہیں۔ فأدنیت اذنی اندہا، تو میں نے اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا، چونکہ زیر لب حضور کچھ کہہ رہے تھے۔ فسمعت وہو یقول، حضور کہہ رہے تھے اور میں نے ان کانوں سے سنا۔ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فاخبرتہم لہذا، تو جتنے بھی لوگ اطراف میں کھڑے تھے میں نے انہیں کو یہ ساری کہانی سنائی کہ آخری لمحات میں حضور کے لبوں پر یہ لفظ ہیں، اللہم اغفر لامتی۔ تو کہتے ہیں فتعجبوا بشفقتہ علی امتہ، امت پر حضور کی شفقت کا سن کر سب جو ہے وہ نہال ہو گئے، قربان ہو گئے کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امت کے غم میں ہیں۔ حضور اس دنیا پہ آئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کر کے آئے، اور حضور اس دنیا پہ قدم رکھتے ہی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے آئے، رب حبلی امتی، یہ حضور کی صدائے دل نواز تھی۔ دنیا پر آتے ہوئے، دنیا پر آئے تو امت کی بخشش و مغفرت کا سوال لیے، دنیا پہ رہے تو امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے، اور اس دنیا سے گئے تو امت کے لیے حضور التجائیں بارگاہ عزدی میں عرض کرتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ تو آئے بھی تو امت کا غم لے کے، گئے بھی تو امت کا غم لے کے۔ بلکہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ اس لفظ سے آپ سارے لوگ آشنا ہیں۔ جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو فرط کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے جس سے ہماری سماعتیں، ہماری زبانیں آشنا ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ذخیرہ آخرت۔ جب قافلے چلا کرتے تو دوپہر کا وقت یا شام کے لمحے قریب آتے تو قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا، تو کچھ صحت مند لوگ، کچھ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار لوگ قافلے کے آگے بڑھ جاتے، اور قافلے کے پڑاؤ سے پہلے کوئی ایسی جگہ جو سایہ دار ہو اس کو قافلے کے آنے سے پہلے تیار کر دیتے۔ وہاں کوئی چیز پڑی ہو، پتھر پڑا ہو، کانٹے پڑے ہوں، جھاڑی ہو، اس کو کاٹ دیتے تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب دوپہر کو یا شام کو اپنی منزل پہ پہنچے تو اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ آ کے لیٹ جائے، آرام کرے۔ تو جذبے
اور محبت سے آگے بڑھ کے جو قافلے سے پہلے پہنچ کے قافلے کے بیٹھنے کا انتظام کر دیتے، اس کو عربی میں فرط کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو یہ بچہ ہمارے لیے جگہ تیار کر چکا ہو، بچپن میں فوت ہو گیا ہے بچہ، ماں باپ کے لیے فرط بن جائے۔ تو حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں جو پہلے جا رہا ہوں تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں، حوض کوثر پر تمہارے لیے جام بھر بھر کے رکھ دوں گا۔ تو آئے بھی تو امت کے لیے، رہے بھی تو امت کے لیے، اور جب رخصت ہو رہے ہیں تو لبوں کے اوپر یہی صدا ہے رب حبلی امتی، اور وہاں بھی فرمایا میں تمہارے لیے فرط بن کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے مبارک لب ہائے نور انتہائی نازک، سرخ، خوبصورت، پتلے اور گداز تھے، نرم تھے، اور حضور منہ کھولتے، دہن مبارک کشادہ کرتے تو پھر بھی خوبصورت دکھائی دیتے، حضور اپنا مبارک دہن بند کرتے تو یہ ہونٹ پھر بھی خوبصورت دکھائی دیتے۔ حضور کے دندانے نور کے حوالے سے آپ نے علماء سے بہت کچھ سنا ہوگا، اور حضرت نبی رحمت کے دانتوں کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق الصنایا، حضور کے مبارک دانت چمکدار تھے، بجلی کی طرح چمکتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دانتوں کے حوالے سے حسن الصغر کے لفظ بولے کہ دانتوں کا جڑاؤ بہت مضبوط تھا، مضبوط دانت تھے اور خوبصورت دانت تھے اور سفید دانت تھے، ایسے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مبارک دانتوں کا ذکر کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانت ان میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب حضور مسکرایا کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، ماحول میں روشنی پھیل جایا کرتی تھی۔ آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت سنی ہوگی، فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، تو حضور کے گھر میں جلتا ہوا دیا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس میں تیل نہ ہوتا، اور اس طرح کے حالات بھی حضور علیہ السلام پر آئے، تو فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں دیا تھا لیکن تیل نہیں تھا، اس وجہ سے اندھیرا تھا، تو میں سوئی تلاش نہیں کر پا رہی تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جو ہی حضور تشریف لائے تو حضور مسکرائے، حضور کے مسکرانے سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شب کو دن بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو حضور علیہ السلام جب مسکرا دیے تو فرمایا کہ ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی پھیل گئی، حتیٰ کہ اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت تو خوبصورت تھے ہی تھے۔ حضرت نابغہ جادی نے حضور کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، حضور علیہ السلام کی مدح و تعریف کی، جس طرح کہ اہل سخن شعر کہتے ہیں اور کسی کی مدح اور توصیف بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے حضور کی نعت کہی، ایک شعر کہا، دو کہے، چار کہے، 10 کہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور کی شان میں 200 اشعار کہہ دیے۔
آقا کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے حضور نے دعا دی، لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی سے ملاقات کی ہے، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے، اس لیے کہ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ کیا کرو حضور کی تعریف، حضور علیہ السلام کی تعریف کرو گے تمہاری شکل نہیں بگڑے گی، اور جو حضور علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اس کی شکل صحیح نہیں رہتی، اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، دنیا پر بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو جو حضور کی مدح کرتا ہے، حضور کی تعریف کرتا ہے، اس کے چہرے کے انداز خوبصورت رہتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی اس کے چہرے کے اوپر سنجیدگی، متانت، خوبصورتی، جمال، چمک اور روشنی رہتی ہے۔ تو حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں ان کو دیکھا اور ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت بھی سونے تھے، حضور علیہ السلام کے ہونٹ بھی خوبصورت تھے، ہونٹ کھولے تو پھر بھی خوبصورت، ہونٹ بند کریں تو پھر بھی خوبصورت۔ تو اب حضور علیہ السلام تبسم کیا کرتے تھے، اور تبسم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کبھی تو محض حضور کے ہونٹوں پہ تبسم پھیلتا، اور کبھی حضور کے مبارک سنایا دانت نظر آ جاتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دہک کیا، یہ کثرت سے نہیں تھا، کبھی ایسا ہوا۔ باقی ایسا دہک جس کو کہا جاتا ہے وہ حضور سے صادر نہیں ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور کتب حدیث میں ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجمعا ضاحکا قط حتی ارى لہواتہ انما کان یتبسم۔ کہتے ہیں حضور کبھی ایسے کھل کے نہیں مسکرائے کہ حضور کے لہوات دکھائی دیے ہوں۔ انسان جب منہ کھولتا ہے تو اس کے حلق میں لٹکتا ہوا گوشت کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے، اسے لہوات کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ کسی کے لیے کوا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ لہوات رحمت، لہوات نور۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کے لہوات مسکرانے میں حضور کا دہک مبارک اگر ہوتا تو اس میں کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عمومی طور پہ بہت سارے لوگوں میں، معاشرے میں، عام لوگوں میں، دوستوں میں تو بڑے سیریس رہتے ہیں اور تکلف سے کام لیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ بہت زیادہ کہکہے لگانے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہنسنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے، خلوت کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اگر کسی صحابی نے کبھی کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اندرون خانہ کے معاملات کا مشاہدہ کرنے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کبھی خلوت میں بھی حضور یوں نہیں ہنسے کہ حضور کے لہوات دکھائی دیے۔ تو یہ حضور کی سنجیدگی، حضور کی متانت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور جمال کی کہانی ہے جو حضور کی زوجہ محترمہ بیان فرما رہی۔ البتہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ تبسم فرمانے والے تھے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم کے بارے میں کتب حدیث میں آتا ہے، ما کانا دہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تبسما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دہک نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور وہ کبھی ہونٹوں کے پھیلنے سے، کبھی ہونٹوں سے اس کا ظہور ہوتا، کبھی حضور کے مبارک سنایا سامنے والے دانتوں سے اس کا ظہور ہوتا، اور کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دہک بھی فرما لیا کرتے تھے۔ کئی ایسے مواقع آئے ہیں اور وہ چند واقعات ہیں، اور ان واقعات کو صحابہ نے بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دہک فرمایا۔
اس میں ایک اس واقعہ کا ذکر کیا جو میں نے گزشتہ روز بیان کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو کہا کہ تم نے روزہ توڑ لیا ہے تو تم غلام آزاد کرو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو، تو اس نے کہا میں یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، تو پھر کھجوریں کوئی پیش کرتا ہے تو آقا کریم فرمایا یہ لے جاؤ اور بانٹ دو۔ اس نے کہا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت حضور مسکرائے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضور کی مبارک داڑھیں دکھائی دی۔ اور ایک اور موقع حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگے گا، اللہ کے حضور شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، وہ تو منتظر ہوگا کہ اب کیا حکم آتا ہے، اتنے گناہ میرے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جا، جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ یہ سنے گا تو وہ کہے گا انی لی ذنوبا لا اراہا ہونا، مالک ابھی تو بہت سارے گناہ ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور پھر اتنا مسکرائے کہ لوگوں کو حضور کی مبارک داڑھیں دکھائی دینے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتا ہے اور بڑے چھوڑتا جا رہا ہے، اور جو ہی اس کو یہ پتہ چلا یہ تو سارے نیکی میں بدل دیے گئے ہیں تو کہتا ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں، وہ تو میں نے پڑھے نہیں مالک۔ تو حضور پھر بہت مسکرائے۔ اس طرح ایک اور موقع کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، ایک روایت میں آیا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ بہرحال صحیح بخاری میں دیگر کتب احادیث میں اس کا نام مذکور نہیں ہے، حضور نے اس کی کہانی بیان کی ہے، جو جہنم کے رگڑے سہ کے پھر آخر میں جنت میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو فرمائے گا کہ تیری کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو، تو وہ کہے گا جی مالک میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہشات ہیں، یہ دنیا پہ پوری نہیں ہو سکی۔ وہ غالب نے کہا تھا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، حسرتیں باقی رہ گئیں، بہت حسرتیں رہ گئیں جو پوری نہیں ہوئی۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، بہت ساری آرزو ہیں کہ وہ خاشاک ہو گئیں، وہ پوری نہیں ہو سکی۔ تو وہ کہے گا مالک میری تو بڑی آرزو ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ لکا ما تمنیتا، جو تو نے تمنائیں کی، جو تیری آرزو ہے جا میں نے وہ پوری کر دی۔ اب اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے جہنم سے نکال لیا گیا ہے اور آراف میں بھی رکھ دیا جائے تو کافی ہے۔ ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ ہے اس کو آراف کہا جاتا ہے، جہاں اہل جنت والی سہولتیں نہیں ہوں گی اور جہنم والے عذاب نہیں ہوں گے۔ تو اس کو تو یہ ہوگا کہ آراف میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے، یا سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے، اور اگر جنت میں جانا نصیب بھی ہو تو دروازے کے ساتھ ہی کوئی جھونپڑی مل جائے تو کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہاں، اس کو 10 سے ضرب دے تو کہا دنیا سے 10 گنا جگہ تیری ملک ٹھہری، تیری جاگیر ہوئی۔ تو اسے تو کوئی 2 مرلے کی جھونپڑی کی توقع ہوگی، اور جب یہ سنے گا تو وہ عجیب حالت میں چلا جائے گا اور کہے گا اتسخر بی وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ دنیا سے 10 گنا جگہ، جس نے 2 انچ کے لیے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے جس نے آخرت برباد کر دی، تو اب اتنی بڑی اس کو آفر کی جائے گی، اتنی بڑی الاٹمنٹ اس کے نام ہوگی، تو اس کو تو حیرت ہوگی کہ میں دنیا کو کیا سمجھتا رہا اور اتنا کچھ مجھے دیا جا رہا ہے۔ اور جنت کی عظمت اور جنت کی قیمت یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم نے فرمایا جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک رسی رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل گئی،
7 برے اعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا، زمین کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے دفینے، سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے قیمتی موتی، مالیاتی اداروں کے پاس پڑا ہوا سرمایہ، لوگوں کی تجوریوں میں بھرا ہوا مال و دولت، یہ سب کو جمع کر دیا جائے، جنت میں ایک رسی رکھنے کی جگہ بھی اس سے خریدی نہیں جا سکتی۔ جنت کی جگہ پھر بھی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ تو جس کو ایک رسی جتنی جگہ مل جائے تو دنیا معافی، یہاں سے وہ بھی قیمتی ہے۔ 2 مرلے مل جائیں کسی کو، 5 مرلے کا جھونپڑا مل جائے، لیکن یہ کیا، اس کو کتنا ملے گا؟ یہ کون ہے جو سب سے آخر میں جاتا ہے؟ سب سے آخر میں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پھاڈا، جو سب سے آخر میں جہنم کے رگڑے سہ سہ کے، تکلیفیں سہ سہ کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی جاگیر کا عالم ہے کہ دنیا سے 10 گنا جگہ ملے گی۔ پھر ابو بکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، فاروق اعظم کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، عثمان غنی اور حیدر کرار کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، نبیوں کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، فاطمہ الزہرا کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اس کی جگہ ہے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ کہے گا مالک تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو بادشاہ ہے، تو اس کو تو یہ گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا نہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میری نظر حضور کے چہرے پہ تھی، میں سن رہا تھا جب حضور یہ بیان کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضَاحِكًا حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، میں نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے تھے اور مسکراتے مسکراتے حضور کی مبارک داڑھیں دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارے محدثین بزرگ اساتذہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ یار یہاں اتنا مسکراؤ کہ تمہاری داڑھیں نظر آ جائے تاکہ حضور کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی خوشی ہے، حضور جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ سب سے کم درجے کے شخص کو جو جاگیر ملے گی، بھولے ہیں دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور آخرت کا سودا برباد کر لیا۔ یہ اس شخص کی جاگیر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور حضور بانٹ رہے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، انوار اتر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ تبسم کرنے والے تھے، اور حضور کے تبسم کی وجہ سے ہی لوگ حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کی ہمت پاتے۔ اگر حضور علیہ السلام کثرت سے تبسم کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو جلالت عطا کی تھی، جو حضور کا حسن میں نے بتایا تھا کہ ملی تھا اور حضور جمال کے ساتھ جلال لیے ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے جلال اور حضور علیہ السلام کے رعب کو، حضور علیہ السلام کی شان کو اگر اسی طرح باقی رکھا جاتا، کوئی جو ہے وہ کوئی کلام ہی نہ کر پاتا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر جھالریں نور کی ڈال دی، اور حضور کثرت کے ساتھ تبسم کرنے والے سے، اور اس تبسم کی وجہ سے لوگ حضور علیہ السلام سے بات کرنے کی ہمت پا لیتے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ذرا ایک اور انداز دیکھیے، جن کی ضو سے ملے راستے نور کے، جس کی ضو سے ملے راستے دور کے، دن پھرے بخت شب ہائے مہجور کے، دن پھرے بخت شب ہائے مہجور سے، جن سے برسیں گہر حسن مستور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جمال دیا، خوبصورتی دی، اور حضور کا تبسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ یقیناً تسکین قلب عشاق اور روحوں کا قرار اور باطن کا اجالا اور حضور علیہ السلام کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن، جس کو شیرہ حلاوت کہا گیا، جو شہد سے میٹھا،
اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ عمومی طور پہ کسی کے لعاب سے طبیعت میں کراہت ہوتی ہے، اور اپنا لعاب بھی اگر منہ سے جدا ہو جائے تو پھر اس سے کراہت طبع میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا لعاب لعاب نور تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے مبارک دن جب غزوہ خیبر ہوا تو ان کو آشوب چشم تھا، تو آقا کریم نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو آرزوئیں تو سب کی تھیں کہ یہ جھنڈا ہمیں عطا کیا جائے، لیکن حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، فرمایا انہیں بلایا جائے۔ بلایا گیا تو اب آنکھیں آئی ہوئی تھیں، آشوب چشم تھا، تو حضور نے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے درست ہو گئے جیسے کبھی آنکھوں کی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو یہ شفا بھی ہے، یہ ذریعہ برکت بھی ہے۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب نور سے شفا ملی، اور شفا بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے۔ حضرت شبرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذی قارن کی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، سردیوں کا موسم تھا اور باریک قمیض پہنی ہوئی تھی اور اونٹ ہانک رہے تھے، اور آپ کے چہرے پر پیشانی پر پسینہ نمودار تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سردی میں پسینہ اتنے طاقتور ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ تو وہ لعاب آنکھوں میں لگا، پورے بدن میں طاقت دوڑ گئی اور توانائی پیدا ہوئی، شفا بھی ملی، توانائی بھی ملی اور نور بھی ملا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب لگا کر آنکھ کو چشم خانے میں رکھ دیا، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ آنکھ روشن تھی اور اصح العینین تھی، دو آنکھوں میں زیادہ صحیح دکھائی دیتی تھی، اس لیے کہ وہاں حضور کا لب نور لگا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس کی وجہ بھی بعض محدثین نے بیان کیا کہ سانپ کے انڈوں پہ ان کا قدم آ گیا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، یا اور کوئی وجہ ہوئی تو ان کی بینائی جاتی رہی۔ تو انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضور میری بینائی رخصت ہو گئی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب حضرت فدیک کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اب جنہوں نے حضرت فدیک کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے 80 سال کی عمر میں دیکھا حضرت فدیک کو، وہ سوئی کے اندر دھاگا بھی ڈال لیا کرتے تھے، یہ حضور کے لعاب کی برکت سے آنکھوں کی روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لعاب کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، یہ 5 بہنیں تھیں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پاس آئیں، 5 بہنیں حضور کی زیارت کے لیے، تو حضور کچھ کھا رہے تھے، تو ہم نے بھی عرض کیا کہ حضور کوئی تبرک ہمیں بھی دیجئے، تو ایک خشک ٹکڑا تھا، حضور نے چبا کر کے ہمیں دیا، تو ہم نے وہ ٹکڑا 5 بہنوں نے بانٹ کر کے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک ہم 5 بہنیں زندہ رہیں ہمارے منہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوٹا برکت کا سبب بھی ہے، حضور کا لعاب جہاں لگ جائے کستوری جیسی خوشبوئیں بھی پھیل جاتی ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس کا پانی بہت کم تھا اور کھاری تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلم یکن بالمدینہ بئر اعذب منہا، مدینے میں اور بھی کنویں تھے لیکن جتنا میٹھا پانی اس کنویں کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں،
اس لیے کہ حضور کے لعاب کی برکت اس کنویں کو نصیب ہو گئی۔ اچھا، جو مدینے کے لوگ تھے وہ تو حضور سے عرض کرے کہ حضور یہ ہمارا کنواں ہے، کڑوا ہے، اس کا پانی اچھا نہیں، نمکین ہے، کھاری ہے، آپ آئیے لعاب ڈال دیجئے۔ لیکن جو دور دراز کے بسنے والے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے تو کنویں پھر کڑوے ہی رہے، وہ تو پھر کھاری ہی رہے۔ انہوں نے بھی ایک طریقہ ڈھونڈ لیا۔ حضرت اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بات تو طے ہوئی کہ کل انشاءاللہ ہم اندر ہال میں پروگرام کریں گے، چونکہ یہ بار بار جنریٹر کی آوازیں، لائٹ کا چلا جانا، اور موسم میں بھی خنکی اور سردی ہوگی اور خشک ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ حضور کے حسن کا ذکر ہو تو یہ جو چیزیں پیش آتی ہیں یہ طبیعت پر بہت بوجھ بنتی ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ کہا کہ جب کوئی جلوہ حبیب میں گم ہو تو پھر آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعت پہ، حساس عاشق کے دل پہ گراں گزرتا ہے کہ یہ آنکھ بھی کیوں جھپکے، یہاں تو بجلی اپنی آنکھ جھپک جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ اجتماع اندر کریں گے۔ اس کی آنکھ مچولی جاری رہی بھی تو اس طرح اثر انداز نہیں ہوگی جس طرح یہاں اثر انداز ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے مبارک لعاب دہن کی برکتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو ایک دو روایات سن لیجئے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کسی دور دراز علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ انس بن مالک کا کنواں اتنا میٹھا ہو گیا کہ پورے مدینے میں ایسا کوئی کنواں ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، میرا کنواں تو بہت دور ہے، حضور اتنی دور کار نبوت کی ذمہ داریوں میں مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ڈول میں پانی لیا، کہا حضور ذرا اس میں اپنی کلی فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے اندر کلی فرما دی۔ اب انہوں نے پانی محفوظ کر لیا، اور جب اپنے علاقے میں گئے تو حضور کی مبارک کلی والا پانی جو ڈول میں رکھا ہوا تھا وہ ساتھ لے گئے۔ وہاں جو کھاری کنواں تھا، کڑوا کنواں تھا، جا کے اس کے کنارے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کنویں کا پانی کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کڑوا ہے۔ کہا اس کو میٹھا کر دوں؟ کہا وہ کیسے؟ کہا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ صدیوں سے کنواں ہے، اس کا پانی کڑوا ہے۔ کہا بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا بھی دیکھو۔ انہوں نے وہ ڈول اس کے اندر الٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ یار کنویں کڑوے ہوں تو کوئی میٹھی چیز بھی ڈال دی جائے، شہد بھی ڈال دیا جائے تو میٹھے ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب وہ کہا تھا نا سلطان باہو نے، کوڑے کھو نہیں میٹھے ہندے، پاویں 100 منا کھنڈ پائیے ہو، 100 من بھی کھنڈ ڈال دیں تو جو کڑوے کنویں ہیں کبھی میٹھے نہیں ہوتے۔ کسی کنویں میں 100 من کھنڈ ڈال دیں تو وہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن محمد عربی کے لعاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو کہا دیکھو کیسے میٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں ففاہا منہا مثلو رائحۃ المسک، وہ میٹھا تو ہوا ہی ہوا، اس سے کستوری جیسی خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہمیں حضور کا مبارک تذکرہ رحمت، حضور کا ذکر نور زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تو ویسے بھی پیر کا دن ہے اور آج آپ بہت زیادہ تھکے ہیں، صبح سے لے کر کے مسلسل آپ تقریبات میں رہے اور میری مصروفیات بھی اس طرح کی رہی۔ امید ہے کل ہم مزید تازہ دم ہوں گے، اور کل ذکر ہوگا چشم مازاق کا، کہانی چھڑے گی حضور کی مبارک آنکھوں کی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ انشاءاللہ حضور کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہوگا، حضور کی زلفوں کی بات ہوگی،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ نور ہوگا۔ کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم علیہ وسلم عبدک لا الہ الا انت العز لک صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دی جائیں، اپنی پناہوں کا حصار دیا جائے، آبرو بری زندگی سے نوازا جائے، دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کا حسن نصیب کیا جائے۔ اللہ جتنے لوگ تیرے رسول کا حسن سننے کے لیے آئے انہیں حضور کے دیدار سے مولا مال کرنا۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونق کے سلامت رہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔